بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نمبر 57 کتاب فرض الخمس، کتاب ہے خمس کے فرض ہونے کا بیان۔ باب نمبر 1 باب فرض الخمس۔ خمس کی فرضیت۔ فائدہ: خمس کا معنی پانچواں حصہ ہے۔ اس کی فرضیت کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ اس آیت کی تفسیر القرآن الکریم سے نقل کی جاتی ہے۔ غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو، اگر ان سے جنگ کے بغیر کوئی مال حاصل ہو تو اسے فے کہتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ حشر آیت نمبر 6 تا 9 میں ہے۔ مثلا کفار خود ہی ہتھیار پھینک دیں یا سلو کی صورت میں ان سے جزیہ وصول ہو یا زمین کا خراج وغیرہ ہو۔ غنیمت اور فے بعض اوقات ایک دوسرے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں۔ غنم کا معنی بھیڑ بکریاں ہیں جو عرب میں اکثر جنگ کے بعد غالب فریق کے قبضے میں آتی تھیں، بعد میں قبضے میں آنے والی ہر چیز کو غنیمت کہنے لگے۔ سورت کے شروع میں انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا تھا۔ اب غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان ہوتا ہے۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ میں لڑائی کا حکم ہے، جس کے نتیجے میں عموماً مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس لیے اب اس کے خرچ کی جگہیں بیان فرمائیں۔ من شیء، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سوئی دھاگا حتیٰ کہ اون کی گچھی تک جمع کروانا ہوگی، اگر رکھے گا تو یہ غلول یعنی خیانت شمار ہوگا، جس کے وعید سورہ آل عمران آیت نمبر 161 میں ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، مطلب یہ ہے کہ کل غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں بھی پیادے کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصے ملیں گے، ایک اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور خمس یعنی 5واں حصہ ان اغراض کے لیے الگ کر لیا جائے گا جن کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے، ورنہ پہلی امتوں میں تو اموال غنیمت حلال ہی نہ تھے بلکہ انہیں جلا دیا جاتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت و تمہید آیا ہے کیونکہ سب مال اللہ ہی کا ہے۔ اصل میں خمس کے مصرف 5 ہیں۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کرتے تھے، مثلا مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ۔ آپ کے بعد خلیفہ وقت جہاں مناسب سمجھے خرچ کرنے میں آپ کا جانشین ہوگا۔ خمس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز مثلا کوئی ہتھیار یا گھوڑا یا لونڈی اپنے لیے رکھنے کا اختیار تھا، اسے صفیون کہتے ہیں۔ ولی ذی القربا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ آپ کے جد اعلی عبد مناف کی اولاد 4 قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس اور بنو نوفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، مگر آپ نے ذوی القربہ میں سے پہلے 2 قبیلوں کو خمس میں سے حصہ دیا، بعد والے 2 کو نہیں دیا، اور ان کے پوچھنے پر بتایا کہ بنو مطلب اسلام لانے سے پہلے بھی بنی ہاشم کے ساتھ رہے ہیں، جبکہ آخری دونوں قبیلے اس وقت مخالفت میں سرگرم رہتے تھے۔ الیتاما، وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں۔ المساکین، وہ ضرورت مند جن کی آمدنی ضرورت سے کم ہو۔ ابن السبیل، راہ گیر مسافر۔ اس خمس کا 5 حصوں میں تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا سب کو برابر دیا جائے گا یا حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا؟ امام مالک اور اکثر سلف رحمہم اللہ کا خیال ہے کہ امام یعنی خلیفہ اسلام کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت مثلا جہاد کی تیاری، اسلحہ کی خریداری وغیرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح چاہے اسے تقسیم یا خرچ کرے۔ اسی پر خلفائے 4 رضی اللہ عنہم کا عمل رہا ہے۔ قرطبی۔ نسائی کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی کوہان سے 2 انگلیوں میں تھوڑی سی پشم پکڑی، پھر فرمایا میرے لیے فے یعنی غنیمت میں سے کچھ نہیں، حتیٰ کہ یہ پشم بھی نہیں، مگر 5واں حصہ، اور وہ 5واں حصہ بھی تمہیں میں لوٹایا جائے گا۔ نسائی۔
اول کتاب قسم الفی، حدیث نمبر 4144، وصححہ الالبانی۔ پھر ضروری نہیں کہ 5 حصوں میں برابر تقسیم کرے، جہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو زیادہ کر سکتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ اور ابن کثیر رحمہم اللہ نے اس کو سب سے صحیح قول قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 3091۔ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، رجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتب أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط، عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا بدر کے دن ملنے والی غنیمت میں سے میرے حصے میں ایک عمر رسیدہ اونٹنی آئی، اور ایک عمر رسیدہ اونٹنی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے دی۔ جب میں نے ارادہ کیا کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کرا کر لاؤں، تو میں نے بنو قینقاع کے ایک سنار سے وعدہ لیا کہ وہ میرے ساتھ چلے گا اور ہم اذخر لائیں گے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اسے سناروں کے پاس فروخت کروں گا اور اپنی شادی کے ولیمہ میں اس سے مدد لوں گا۔ میں اپنی اونٹنیوں کا سامان پالان، بورے اور رسیاں جمع کر رہا تھا، اور میری دونوں اونٹنیاں انصار کے ایک آدمی کی 4 دیواری کے ایک جانب بٹھائی ہوئی تھی۔ جب میں وہ سامان جمع کر چکا جو مجھ سے جمع ہو سکا اور واپس آیا تو دیکھا کہ میری دونوں اونٹنیوں کی کوہانیں کاٹ دی گئی ہیں اور ان کی کوکھیں پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے گئے ہیں۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو اپنی آنکھوں پر ضبط نہ رکھ سکا۔ میں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا حمزہ بن عبد المطلب نے، اور وہ انصار کے شراب پینے والے ساتھیوں کے ساتھ اس مکان میں ہیں۔ میں چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کے پاس زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے سے مجھے پہنچنے والے صدمے کو بھانپ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج جیسا دن کبھی نہیں دیکھا۔ حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر زیادتی کی، ان کی کوہانیں کاٹ دیں اور ان کی کوکھیں پھاڑ دیں، اور وہ شراب پینے والے ساتھیوں کے ساتھ اس مکان میں بیٹھا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوا کر اپنے اوپر ڈال لی، پھر چل پڑے۔ میں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ آپ اس کمرے میں پہنچ گئے جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ دیکھا تو وہ شراب پی رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کے کام پر ملامت کرنے لگے۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ عنہ نشے میں تھے، ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر آپ کے گھٹنوں کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر آپ کی ناف کو دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو دیکھا۔ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میرے باپ کے غلام ہی تو ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ نشے میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں پیچھے ہٹ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے۔ فوائد: نمبر 1، اس کی شرح حدیث نمبر 2089 اور 2375 میں گزر چکی ہے۔ پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا۔ جنگ بدر کے بعد غنیمتوں اور جنگ کے متعدد احکام کے لیے سورہ انفال نازل ہوئی، اس میں خمس کی فرضیت اور اس کے مصارف بھی نازل ہوئے۔ نمبر 2، حافظ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ابو داود نے کہا، میں نے احمد بن صالح سے سنا، وہ کہتے تھے اس حدیث میں 24 سنتیں ہیں۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا، میں کہتا ہوں، نمبر 1، ان میں سے ایک یہ ہے کہ غازی کو 2 جہتوں سے مال غنیمت مل سکتا ہے، ایک غنیمت کے 4 حصوں میں سے اس کا حصہ، دوسرا خمس میں سے اس کا حصہ اگر اس کا اس میں حق ہو۔ نمبر 2، اونٹنی کے مالک کو اس پر بوجھ لادنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 3، کسی دوسرے آدمی کو اگر نقصان نہ ہو نہ ہی اسے اعتراض ہو تو اس کے دروازے پر جانور بٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، غم کی شدت سے رونا آ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 5، بعض اوقات غصے میں بھی رونے پر قابو نہیں رہتا۔ نمبر 6، فائدے یا ضرورت کی کسی چیز یا کام کے ہاتھ سے نکلنے پر غم اور افسوس انسانی فطرت ہے۔ نمبر 7، مظلوم ظالم کے خلاف فریاد یا شکایت کرے تو یہ نہ وہ غیبت ہے نہ چغلی جس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 8، خبر واحد یعنی ایک آدمی کی خبر قابل اعتماد ہوتی ہے اگر وہ سچا ہو۔ نمبر 9، حلال مشروب کے لیے اکٹھے ہونا جائز ہے۔ نمبر 10، لوگوں کے سامنے جو لا کر رکھ دیا جائے وہ ان کے لیے حلال ہے، یعنی الگ اجازت کی ضرورت نہیں۔ نمبر 11، جائز گیت گانے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 12، لونڈی سے گیت اور شعر سننا جائز ہے۔ نمبر 13، کھانے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کا انتخاب کر سکتا ہے۔ نمبر 14، کلیجی کھا سکتے ہیں اگرچہ وہ ایک طرح کا خون ہے۔ نمبر 15، نشہ آور اشیاء کا استعمال شروع اسلام میں جائز تھا، اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں نشہ کبھی جائز نہ تھا۔ نمبر 16، شادی کا ولیمہ مشروع ہے، اس کی شرح حدیث نمبر 5166 میں آئے گی۔ نمبر 17، سونار کا پیشہ اور اس کی کمائی شریعت میں جائز ہے، یہ بات حدیث نمبر 2089 میں گزر چکی ہے۔ نمبر 18، اذخر گھاس وغیرہ جائز اشیاء جمع کرنا اور ان سے کمائی کرنا جائز ہے، اور یہ حدیث نمبر 2375 میں گزر چکا ہے۔ نمبر 19، ہر ہنر میں اس کے ماہر سے مدد لینی چاہیے۔ نمبر 20، محلب نے کہا، اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کی ایک دوسرے پر زیادتی معاف ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا، اس میں نظر ہے، کیونکہ ابن ابی شیبہ نے ابو بکر بن عیاش سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو دونوں اونٹنیوں کا تاوان ڈالا تھا، یعنی اگرچہ یہ مرسل ہے۔ نمبر 21، اس میں شراب کی حرمت کی علت بیان ہوئی ہے، یعنی کہ آدمی عقل جیسی عزیز چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نمبر 22، حاکم کو کسی جگہ برے کام کی اطلاع ملے تو وہ اسے روکنے کے لیے وہاں جا سکتا ہے۔ نمبر 23، کوئی شخص غصب کر کے ذبح کرے تو وہ حلال ہے۔ نمبر 24، کسی کے گھر میں جانے کے لیے اجازت ضروری ہے۔ نمبر 25، بڑے آدمی کو اجازت اس کے ساتھیوں کے لیے بھی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 26، نشہ میں مدہوش کو اس وقت ملامت کرنی چاہیے جب اسے ملامت کی ہوش ہو۔ نمبر 27، بڑا آدمی گھر میں زائد کپڑے مثلا ٹوپی، پگڑی اور اوپر کی چادر اتار کر رکھ سکتا ہے، ہاں باہر جانا ہو تو پورے وقار کے ساتھ جانا چاہیے۔ نمبر 28، جو ہوش میں ہو اسے مدہوش سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 29، نشے میں مدہوش آدمی کے پاس سے اٹھ کر جانے والے کو پیٹھ پھیر کر نہیں جانا چاہیے، کیا خبر وہ ہاتھ چلا دے۔ نمبر 30، اس میں اس وقت کے لوگوں میں عبد المطلب کا عظیم مرتبہ ظاہر ہے کہ حمزہ ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے دوسروں کو اپنے باپ کا غلام کہہ رہے ہیں۔ نمبر 31، بات کرنے والے کے لحاظ سے ایک ہی بات ایک کے منہ سے درست ہوتی ہے، دوسرے کے منہ سے غلط۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ سب کچھ لکھ کر آخر میں کہا ہے کہ حدیث سے نکالی ہوئی ان باتوں میں سے بہت سی باتوں میں نظر ہے، واللہ اعلم، اور واضح ہے کہ مذکورہ مسائل حدیث کے دیگر طرق سے مروی الفاظ کو سامنے رکھ کر اخذ کیے گئے ہیں۔
تنبیہ، نعمت الباری والے نے حافظ رحمہ اللہ کی اس عبارت کا ترجمہ اپنے انداز میں کر کے آخر میں فتح الباری کا حوالہ دے دیا ہے، مگر ان کی آخری بات کے ان کے کثیر میں نظر ہے، واللہ اعلم کو ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3092۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ وہ انہیں اس میں سے ان کا وارثہ دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیض سے چھوڑا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حدیث نمبر 3093۔ فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ تو فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئیں اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا اور فوت ہونے تک انہیں چھوڑے رکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان زمینوں میں سے اپنا حصہ مانگتی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور فدق میں اور مدینہ کے اندر صدقے کی صورت میں چھوڑی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کرتے تھے میں اس میں سے کوئی کام کرنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے کام میں سے کچھ بھی چھوڑ دیا تو میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا۔ پھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین صدقہ یعنی وقف کی تھی وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہما کے سپرد کر دی، اور خیبر اور فدق کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس رکھا اور کہا وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یعنی وقف ہیں جو آپ کو پیش آنے والے حقوق اور ضروریات کے لیے تھے، ان کا معاملہ امیر کے سپرد ہے۔ راوی نے کہا وہ آج تک اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔ ابو عبداللہ یعنی بخاری نے کہا اعتارا کا افتعلتا یعنی باب افتعال ہے، یہ عروتہ سے ہے جس کا معنی ہے میں نے اسے پا لیا، اور اسی سے یعروہ اور اعترانی ہے۔ فوائد نمبر 1، یہاں ایک سوال ہے کہ امام بخاری یہ حدیث خمس کے بیان میں لائے ہیں جبکہ اس میں خمس کا ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے زہری سے یہی حدیث نمبر 4241 پر آ رہی ہے، اس میں یہ وضاحت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ اور فدق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے اموال فیع اور خیبر کے باقی ماندہ خمس میں سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا تھا۔ نمبر 2، لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ بعض راویوں نے کہا ہے کہ اصل لفظ نو راسو کی بجائے یا کے ساتھ یو
نورثو ہے، اور اس میں صدقۃ کا لفظ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ ان کے مطابق اس کا معنی یہ ہوگا ہم جو کچھ صدقہ کی صورت میں چھوڑ جائیں اس کا کسی کو وارث نہیں بنایا جاتا، مگر یہ بات درست نہیں۔ قدیم اور جدید تمام محدثین متفق ہیں کہ نورثو نون کے ساتھ ہے یا کے ساتھ نہیں، اور صدقۃ مرفوع ہے منصوب نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام دو جملوں پر مشتمل ہے، ایک لا نورثو ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور دوسرا جملہ ما ترکنا صدقہ ہے، اس میں ما ترکنا مبتدا ہے اور صدقۃ خبر ہے۔ اس کی تائید صحیح بخاری میں اس حدیث کے ایک طریق حدیث نمبر 4240 سے ہوتی ہے، جس کے الفاظ ہیں ما ترکنا صدقۃ، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اور اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات کہی تھی جو یہ رافضی کہہ رہا ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ناراض ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی، نہ ہی ان کا جواب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے مطابق رہتا ہے۔ فتح الباری نمبر 3 ان فاطمہ رضی اللہ عنہا سألت ابا بکر، یہاں صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی میراث کے مطالبے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6725 6726 میں زہری سے معمر کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ فاطمہ اور عباس رضی اللہ عنہما دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس میراث میں سے اپنے اپنے حصے کا مطالبہ لے کر آئے تھے، چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ والعباس رضی اللہ عنہما اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں یہ بھی ہے فہجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں چھوڑ دیا اور مرنے تک ان سے کلام نہیں کیا۔ نمبر 4 تو فاطمہ رضی اللہ عنہا غصے ہو گئی اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور فوت ہونے تک انہیں چھوڑے رکھا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہا غصے کیوں ہوئی اور انہوں نے وفات تک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑے کیوں رکھا اور ان سے کلام کیوں نہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بے حد صدمہ تھا، پھر وہ بیمار بھی تھیں اور وفات تک 6 ماہ کا یہ عرصہ ان کی بیماری ہی میں گزرا۔ ایسی صورت میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کے مطابق ان کا مطالبہ تسلیم نہ کیا تو انہیں طبی طور پر رنج ہوا اور غصہ آیا، اور ایسا ہو جاتا ہے اس میں نہ ان پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ رہا ان کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑنا اور فوت ہونے تک بات نہ کرنا، تو ظاہر ہے وہ گھر میں رہنے والی خاتون تھی، مردوں کی مجلس میں کسی خاص ضرورت کے بغیر آنے والی نہیں تھی۔ جب ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مطالبہ نہیں مانا تو انہوں نے ان سے یہ مطالبہ کرنا چھوڑ دیا اور وفات تک چھوڑے رکھا، دوبارہ ان سے یہ بات نہیں کی۔ یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے قطع تعلق کر لیا۔ رہی یہ بات کہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ انبیاء علیہم السلام کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ انہیں پہلے بھی یہ حدیث معلوم ہو، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ حدیث سنانے کے بعد تو انہیں اس کا علم نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، پھر ان کے غصے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا تمام ترکہ خواہ خیبر اور فدق کے اموال فے ہوں یا مدینہ میں آپ کا صدقہ ہو، آپ اپنی زندگی میں اپنی بیویوں اور ان زمینوں پر کام کرنے والوں کا خرچہ نکالنے کے بعد جہاد، مہمانوں اور دوسری ضرورتوں میں خرچ کر دیتے تھے، اور آپ نے وفات کے بعد اپنے ترکے کے متعلق فرمایا ان معشر الانبیاء لا نورث ما ترکت بعد مؤونت عاملی ونفقت نسائی صدقہ، ہم جماعت انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اپنے عاملوں کی ضروریات اور اپنی بیویوں کے خرچے کے بعد میں جو کچھ چھوڑوں وہ صدقہ ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9972 و اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زمینوں اور صدقات کا اہتمام و انتظام زندگی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد جیسا کہ اس حدیث کے بعد والی حدیث میں آ رہا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، اور انہوں نے آپ کے سارے ترکے کا انتظام سنبھال لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی جہاں خرچ کرتے تھے خرچ کرنے لگے۔ اگر انبیاء کا کوئی وارث ہو سکتا تو آپ کے وارث آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی بیویاں اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ ہو سکتے تھے۔ آپ کی بیویوں کے متعلق تو صحیح بخاری حدیث نمبر 6730 میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی بیویوں نے ارادہ کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج کر اپنی میراث کا مطالبہ کریں۔
مگر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آپ کے ترکے میں سے ان کا خرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح تا حیات انہیں ملتا رہا۔ علی اور عباس رضی اللہ عنہما کا خیال یہ تھا کہ وہ آپ کے ترکے کے وارث تو نہیں، مگر آپ کے بعد اس کا انتظام اور اس کی آمدنی خرچ کرنے کا اختیار انہیں ورثے میں مل سکتا ہے، اس لیے ان کے حصوں کے مطابق وہ ان میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ مگر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے یہ وراثت بن سکتی ہے، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا بندوبست اپنے پاس رکھا۔ فاطمہ اور عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ خلاصہ یہ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مطالبہ اپنے حصے کی زمینوں کی آمدنی کی تقسیم کی وراثت کا تھا۔ اس کی دلیل اس حدیث کے بعد آنے والی حدیث ہے، اس میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال تک ان زمینوں کا انتظام اپنے پاس رکھا، پھر اس شرط پر وہ زمینیں علی اور عباس رضی اللہ عنہما کے سپرد کر دیں کہ تم ان کی آمدنی اسی طرح خرچ کرو گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اور جس طرح میں نے 2 سال تک کیا ہے۔ دونوں نے اکٹھے اس شرط پر اس کا انتظام سنبھال لیا کہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ پھر دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہو گیا تو وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ وہ زمین ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیں تاکہ وہ الگ الگ اس کا انتظام کریں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم دونوں متفق ہو کر میرے پاس آئے تو میں نے زمین تمہارے سپرد کر دی، اگر تم دونوں انتظام اس شرط کے مطابق سنبھال سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے واپس کر دو، میں انتظام کر لوں گا۔ خلاصہ یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام کے لیے بھی تقسیم کرنے سے انکار کر دیا کہ تقسیم سے وہ وراثت بن سکتی ہے، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ علی اور عباس رضی اللہ عنہما کو قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ وراثت کی ملکیت نہیں چاہتی تھیں بلکہ وہ اس کی آمدنی کی تقسیم کی وراثت کی قائل تھیں، اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کا سوال کیا، لیکن اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے حصے کی سپرداری انہیں کر دیتے تو عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے حصے کی سپرداری کرتے اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو ان کے حصوں کی سپرداری کرتے، اس سے وراثت کی تقسیم کی صورت بن جاتی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقصد کے لیے بھی علی اور عباس رضی اللہ عنہما کو الگ الگ کر کے زمین نہیں دی بلکہ دونوں کو اکٹھا منتظم رکھا تاکہ وہ بعد میں وراثت نہ بن جائے۔ فتح الباری نمبر 5 اعترا کا افتعلت من عروته، امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ اگر حدیث میں آنے والا کوئی لفظ قرآن مجید کے کسی لفظ کے ساتھ اشتقاق میں موافقت رکھتا ہو تو وہ اس کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں ہے لحقوقہ التی تعروہ، امام صاحب نے تعروہ کے ساتھ موافقت رکھنے والے سورہ ہود آیت نمبر 54 کے لفظ اعتراق کا اشتقاق بیان کر دیا کہ یہ عرا یعرو میں سے باب افتعال ہے، اعترا یعتری اعتراء، کاف ضمیر مفعول به ہے۔ حدیث نمبر 3094 حدثنا اسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك: بين أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال: أجب أمير المؤمنين. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مالي إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ، فاقبضه فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري. قال: اقبضه أيها المرء. فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين
اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر: تيدكم، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قرأ: وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها 2 من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد عليا، يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلت: ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما. فأنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں دن چڑھے اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک بلانے والا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا: امیر المؤمنین بلا رہے ہیں، چلو۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت وہ چارپائی کے بان پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نیچے بان کے اوپر کوئی بستر نہیں تھا، چمڑے کے ایک گدے پر تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کہا اور بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا: اے مال یعنی مالک، تمہاری قوم کے کچھ گھروں والے ہمارے پاس یعنی مدینہ میں آئے ہیں، میں نے انہیں تھوڑا سا کچھ دینے کا حکم دیا ہے، اسے لے لو اور ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے کہا: امیر المؤمنین، بہتر ہے آپ یہ کام میرے سوا کسی اور کو کہہ دیں۔ انہوں نے کہا: بندے اسے لے لے۔ خیر میں وہاں بیٹھا ہوا ہی تھا کہ ان کا دربان یرفع آیا۔
اور اس نے کہا عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، یعنی کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور انہیں اجازت دے دی۔ وہ آئے اور سلام کہہ کر بیٹھ گئے۔ یرفع تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا کیا علی اور عباس رضی اللہ عنہما کو اجازت ہے؟ کہا ہاں، اور ان دونوں کو بھی اجازت دے دی۔ وہ آئے اور سلام کہہ کر بیٹھ گئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین، میرے اور اس یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ وہ دونوں اس جائیداد کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کے مال سے بطور فیع عطا فرمایا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساتھی جماعت نے کہا امیر المؤمنین ان کا فیصلہ کر دیں اور انہیں ایک دوسرے سے راحت دلا دیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھہرو، سکون کرو، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے اذن سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرما رہے تھے۔ اس جماعت نے کہا یقیناً آپ نے یہ کہا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے؟ ان دونوں نے کہا آپ نے یہ کہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب میں تمہیں اس معاملے کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فے کی صورت میں خاص طور پر وہ چیز عطا فرمائی تھی جو ان کے سوا کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ پھر یہ آیت پڑھی اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 6۔ تو یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اللہ کی قسم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تم سے بچا کر اپنے پاس جمع کیا اور نہ اس میں اپنے آپ کو تم پر ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تم کو دے دیا اور تم میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ اس میں سے یہ جائیداد باقی رہ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جائیداد میں سے اپنے گھر والوں کو 1 سال کا خرچہ دیتے اور باقی کو وہاں خرچ کرتے جہاں اللہ کے دوسرے مال کو خرچ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ایسے ہی کرتے رہے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم یہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے علی اور عباس رضی اللہ عنہما سے کہا میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم یہ جانتے ہو؟ یعنی انہوں نے کہا ہاں بے شک جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر لیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں۔ تو وہ جائیداد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبضے میں لے لی اور اس میں وہی کام کرتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس میں سچے تھے، نیکی کرنے والے، سیدھی راہ پر چلنے والے، حق کے تابع تھے۔ پھر اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت کر لیا تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین بنا، اور میں نے اپنی عمارت کے 2 سال تک اسے اپنے قبضے میں رکھا اور اس میں وہی کچھ کرتا رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور جو اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس میں سچا تھا، نیکی کرنے والا، سیدھی راہ پر چلنے والا، حق کا تابع تھا۔ پھر تم دونوں بات کرنے کے لیے میرے پاس آئے، تمہاری بات ایک تھی اور تمہارا معاملہ ایک تھا۔ عباس تم میرے پاس آئے اپنے بھتیجے سے اپنا حصہ مانگتے تھے، اور یہ میرے پاس آیا یعنی علی رضی اللہ عنہ یہ اپنی بیوی کا اس کے والد سے حصہ مانگتا تھا۔ میں نے تم دونوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ پھر مجھے مناسب معلوم ہوا کہ میں اسے تمہارے سپرد کر دوں، تو میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں اسے تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تم اللہ کا عہد و پیمان دو کہ تم اس کی آمدنی میں وہی کام کرو گے جو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو اس میں ابو بکر نے کیا، اور جب سے میں جانشین بنا میں نے کیا۔ تم دونوں نے کہا آپ اسے ہمارے سپرد کر دیں، تو میں نے اس شرط پر اسے تمہارے سپرد کر دیا۔ سو میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی میں نے اسی شرط پر اس جائیداد کو ان دونوں کے سپرد کیا تھا؟ اس یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے کہا ہاں۔
پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی میں نے اسی شرط پر اسے تمہارے سپرد کیا تھا؟ ان دونوں نے کہا ہاں۔ کہا پھر تم مجھ سے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ مانگتے ہو؟ اللہ کی قسم جس کے اذن سے آسمان و زمین قائم ہے میں اس کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر تم اسے نہیں سنبھال سکتے تو اسے میرے سپرد کر دو، تمہاری جگہ میں اسے سنبھال لوں گا۔ فوائد نمبر 1، حین مطع النہار، جب دن بلند ہوا یعنی دھوپ اچھی طرح پھیل گئی، رمال کھجور کے پتوں سے بنا ہوا بان یعنی چارپائی کے بان پر بیٹھے تھے، اس پر کوئی کپڑا یا بستر نہیں تھا۔ یا مال، یہ اصل میں یا مالکو تھا، مخاطب کرتے وقت کاف حذف کر دیا، اسے ترخیم کہتے ہیں۔ اسے دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ایک تو اصل لفظ یا مالکو میں چونکہ لام پر کسرہ ہے اس لیے یا مالے پڑھ سکتے ہیں، اور اسے مستقل اسم بنا کر مبنی علی الضم یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انہو قادم علینا من قومک، مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم بنو نصر بن معاویہ بن بکر بن حوازن تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں قحط کی وجہ سے یہ لوگ مدینہ میں آئے تھے۔ برزخن، رزخن تھوڑا عطیہ جس کا اندازہ بھی نہ ہو کہ کتنے وزن یا ماپ کا ہے۔ یرفع، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ان کے دربان تھے، انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا تھا مگر ان کا صحابی ہونا معلوم نہیں۔ حل لک فی عثمان، مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خیال بیان کیا کہ ان چاروں کو عباس اور علی رضی اللہ عنہما نے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا تھا کہ وہ دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تیدکم، یہ علی رسلکم کی طرح اسم فعل بمعنی امر ہے، ٹھہرو۔ نمبر 2، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر وہ جائیدادیں علی اور عباس رضی اللہ عنہما کے سپرد کی تھیں جس کا اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، مگر دونوں کے درمیان تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ جہاں خرچ کرتے، عباس رضی اللہ عنہ کو اعتراض ہوتا، اسی طرح عباس رضی اللہ عنہ کے خرچ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض ہوتا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چچا تھے اس لیے جب دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کی اور کہا ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، مطلب یہ تھا کہ اسے ہم دونوں میں تقسیم کر دیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بزرگوں نے بھی سفارش کی مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح تقسیم پر آمادہ نہ ہوئے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ وراثت بن جاتی۔ اس کی تفصیل پچھلی حدیث کی شرح میں بہت اچھی طرح گزر چکی ہے، وہاں سماعت فرمائیں۔ نمبر 3، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے انبیاء علیہ السلام کی وراثت ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پروردگار مجھے ایسا جانشین بیٹا عطا فرما یارثونی و یارث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ سورہ مریم آیت نمبر 6۔ مگر اس سے مالی وراثت مراد نہیں بلکہ علمی اور دینی وراثت مراد ہے، کیونکہ کوئی آدمی زکریا علیہ السلام اور پوری آل یعقوب کے مالی ترکے کا وارث تو بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، کہ سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث بنے، سورہ نمل آیت نمبر 16۔ تو اس سے مراد بھی نبوت اور پرندوں کی بولی کی وراثت ہے، کیونکہ اگر اس سے مراد مالی وراثت ہوتی تو داود علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کو ملنا بھی لازم تھی، صرف سلیمان علیہ السلام اس کے وارث نہ بنتے۔